صدیق نے ہجرت سے 4 سال پہلے خریدی تھی اور ہجرت کے سفر پر روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ نے اسے حضرت ابوبکر صدیق کو پوری قیمت ادا کر کے خرید لیا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے پاس ہی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قصوہ کو وہ قوت عطا کر رکھی تھی کہ وہ وحی کا بار برداشت کر سکتی تھی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد سواری تھی جو وحی کا بار برداشت کر سکتی تھی۔ رسول اللہ اس پر سوار ہوتے اور اچانک آپ پر وحی کا نزول شروع ہو جاتا۔ وحی کے نزول کے وقت رسول اللہ کا جسم اپنے وزن سے کئی گنا بھاری ہو جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی تاثیر ارد گرد کی چیزوں پر بھی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے اور اچانک آپ پر وحی کا نزول شروع ہو جاتا۔ اس کا اتنا بوجھ ہوتا کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا کہ قصوہ کی ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ وحی کے بوجھ کا اندازہ لگانے کے لیے ایک اور روایت پیش خدمت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت کی ران پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ سیدنا زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم قرآن کے بوجھ سے قریب تھا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ میں سمجھا کہ مجھ پر اتنا بوجھ پڑ چکا ہے کہ آج کے بعد میں اپنے پیروں پر نہیں چل سکوں گا۔ اور اسی طرح قصوہ کا غم بھی بہت زیادہ تھا کہ قصوہ اونٹنی جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں تقریباً 11 سال تک رہی۔ اس پر رسول اللہ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ غزوہ بدر میں آپ اسی پر تشریف لے گئے۔ صلح حدیبیہ اور عمرہ قضاء کے سفروں میں بھی رسول اللہ قصوہ پر ہی سوار تھے۔ فتح مکہ اور حجۃ الوداع میں بھی آپ کے شریک سفر قصوہ رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جہاں تمام صحابہ کرام کے لیے عظیم صدمہ تھا، وہاں قصوہ کے لیے بھی یہ سانحہ کسی مصیبت سے کم نہ تھا۔ صحابہ کرام اس صدمہ سے نکل آئے، مگر قصوہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہو سکی۔ شدت غم سے خود اپنا بوجھ اٹھانے کے بھی وہ قابل نہ رہی۔